مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ باحسان الی یوم الدین، اما بعد. محترم ناظرین، حدیث سرمایہ نجات ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، آپ کے ارشادات اور آپ کی ہدایات ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آخری نبی بنا کر بھیجا. آپ نے امت کو جو ہدایات دیں، حدیث کی کتابوں میں اس کو محفوظ کر دیا گیا. محدثین نے بڑی گراں قدر کوشش کر کے آپ کے اقوال، آپ کے اعمال اور آپ کی ہدایات کو اس طرح سے محفوظ کر دیا تاکہ کسی بھی زمانے اور دور میں آنے والے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بغیر کسی الجھن اور پریشانی کے عمل کر سکیں. اور ہمارے لیے اسی میں کامیابی ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، آپ کے ارشادات اور آپ کی سنت اور سیرت کے مطابق اپنی زندگیوں کو بنائیں، سنواریں اور اسی کے مطابق گزاریں. حدیث صرف کسی ایک گوشے میں نہیں کہ نماز کیسے پڑھی جائے، وضو کیسے کیا جائے، بلکہ زندگی کے تمام معاملات میں اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. چاہے وہ خرید و فروخت کا مسئلہ ہو، سیاست ہو، کاروبار ہو، تجارت ہو، شادی بیاہ کے مسائل ہوں، میاں بیوی کے تعلقات ہوں، ان سب کو سنت کے سانچے ہی میں ڈھلا ہوا ہونا چاہیے. گزشتہ ہم نے رشتے ناطے کے بارے میں بہت ساری باتیں کی ہیں، اور اسی طرح سے اس میں شادی بیاہ کی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے جو اصول بتائے گئے ہیں اس کے بارے میں بھی ہم نے تفصیلی باتیں کی. اب ہمارے سامنے جو اس وقت نیا چیپٹر ہے وہ ہے مرد عورتوں کے ساتھ کیسے سلوک کریں اور عورتیں مردوں کے ساتھ کیسے سلوک کریں، یعنی میاں بیوی کے باہمی تعلقات. فیملی لائف کے اندر جب رشتہ ازدواج میں منسلک ہو جاتے ہیں دو اجنبی لوگ، یعنی ایک لڑکی اور ایک لڑکا، جب وہ ایجاب و قبول ہوتا ہے تو اس کے بعد سے وہ اب دو نہیں بلکہ ایک بن جاتے ہیں. ان کا دکھ درد آپس میں ایک جیسا ہونا چاہیے، خوشی مسرت ایک جیسی ہونی چاہیے. اگر یہ تصور ہو بیوی کے ذہن میں اور یہی تصور ہو شوہر کے ذہن میں تو وہ گھرانہ باغ و بہار بن جائے گا. لیکن اگر شادی کے بعد بھی ہم اس طرح سے زندگی گزاریں کہ یہ میرا ہے یہ تیرا ہے، یعنی شوہر کو ایک الگ نظر سے دیکھے اور شوہر بیوی کو الگ نظر سے دیکھے، تو اس کی وجہ سے وہ خیر و برکت عام طور پہ پیدا نہیں ہوتی. عموماً دیکھا گیا کہ اس شرعی بنیادی نقطے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بڑی غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں. خاص طور پر جو لوگ اپنے آپ کو بہت ماڈرن سمجھتے ہیں یا دین سے واقف نہیں ہوتے، وہاں یہ چیزیں بہت زیادہ دیکھنے میں آتی ہیں کہ عموماً میاں بیوی میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے نا وہ کہتی ہے کہ یہ جو بل آیا ہوا ہے دس از ناٹ مائی ریسپانسبلٹی، کہ یہ بل ادا کرنا میری ذمہ داری نہیں، شوہر جائے وہ ادا کرے. اور دوسرا بل آئے گا تو شوہر کہے گا، یہ سیم جملہ وہ کہے گا کہ یہ میری ذمہ داری نہیں تمہاری ذمہ داری ہے. اب میاں بیوی ہیں لڑ رہے ہیں بل کی ادائیگی میں. پانی کا بل شوہر کہتا ہے یہ بیوی کی ذمہ داری ہے، ٹیلی فون کا بل بیوی کہتی ہے یہ شوہر کی ذمہ داری ہے. کبھی کوئی چیز لے آئے، اب حساب کتاب کرنے پر تلے ہوئے ہیں کہ یہ چیز میں نے لائی ہے، اب اس کی پیمنٹ تم کو کرنی ہے. ہوٹل میں کھانا کھائے، وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنا بل دے دیں میں اپنا بل دے دوں گا، ہے دونوں میاں بیوی. تو اس طرح سے جو محبت ہونی چاہیے، یگانگت ہونی چاہیے، وہ دھیرے دھیرے ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. اور اس کے اندر دونوں اپنے آپ کو ایسے رکھتے ہیں جیسے کہ اجنبی ہیں یا پارٹ ٹائم ہم زندگی گزار رہے ہیں شوہر اور بیوی کی طرح سے. اسلامی طور پر یہ تصور نہیں دیا گیا. اسلامی طور پر وہ دونوں کو ایک جان ہو کر زندگی گزارنی چاہیے.
اس کا غم خوشی مسرت سب اپنی غم خوشی مسرت اس طرح سے آدمی رکھے تو فتنہ اور فساد سے ہم بچ سکتے ہیں۔ اسی لیے جو ہدایات دی گئیں اس کے خلاصے کو آپ سامنے رکھیے کہ اس میں یہ بتایا جا رہا ہے دونوں کو ایک دوسرے کے جذبات اس کے فیلنگ اس کو سامنے رکھو محسوس کرو۔ یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے جذبات کو بتا رہے ہیں بار بار لیکن بیوی کے جذبات کی قدر نہیں کرتے۔ مثلا کچھ شوہر ایسے ہیں جو بیوی پر پابندی لگائے ہوئے ہیں کہ تم اپنے باپ کے گھر نہیں جا سکتے، تم فون نہیں کر سکتے، تم اپنے رشتہ داروں کی وزٹ نہیں کر سکتے۔ اب آپ سمجھیے ذرا، اگر کوئی آدمی آپ کی بیٹی شادی کے بعد جائے سسرال میں اور وہ پابندی لگا دیں کہ آپ سے ملاقات نہیں کر سکتی آپ کی بیٹی، آپ کے دل پر اس کا کیا اثر ہوگا؟ آپ کی بیوی کے دل پر اس کا کیا اثر ہوگا کہ بیٹی آپ کے گھر ملنے کے لیے نہیں آ سکتی؟ تو جس طرح اس کے جذبات ہیں اسی طرح آپ کی بیوی کے بھی جذبات ہیں جو آپ نے اس کے اوپر پابندی لگائی ہوئی ہے۔ اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ شادی کے بعد ساس سسرے اور اس کے جو متعلقین ہیں یعنی ان لاس جس کو ہم کہتے ہیں سالہ سالی وغیرہ یا ننن وغیرہ وغیرہ، فیملی کے اندر جو بھی ہیں وہ سب غلط فہمی سے یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ آنے والی لڑکی ہم سب کی ملازمہ ہے، ہم سب کے لیے کام کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔ سسرے کو بھی یہی توقع ہوتی ہے، ساس بھی یہی امید رکھتی ہے، اور اس کی دوسری جو بیٹیاں ہیں گھر کی وہ سب یہی امید رکھتی ہیں کہ اس کا کام ہے کہ ہمارے لیے سرو کرتے رہنا۔ اگر آپ کی بیٹی سے کوئی اسی طرح کا کام لے آپ کو شکایت ہوگی، آپ اس کو پسند نہیں کرتے تو کیا یہ دوسروں کی بیٹی نہیں ہے؟ کیا اس کے دل میں پتھر کا کوئی ٹکڑا ہے؟ کیا اس کے اندر فیلنگ نہیں ہے؟ اگر اس کے اندر بھی فیلنگ ہے تو پھر آپ کے لیے کیسے یہ گوارا طبیعت کرتی ہے کہ آپ اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک اور معاملہ کریں؟ اور یہ ہمارے ہاں جو تصور پیدا ہو گیا کہ پورے گھر کی وہ کام کرنے والی ہے اور پورے گھر کی جو خدمات ہیں اس کے اوپر ضروری ہیں، یہ غیر شرعی انداز، غیر اسلامی انداز فکر ہے۔ اسلام قطعاً اس کی اجازت نہیں دیتا، ایسا بوجھ لڑکی کے اوپر ڈالتا ہے نہ لڑکے کے اوپر ڈالتا ہے۔ اگر اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو پھر اس سے خیر کا معاشرہ کیسے پیدا ہوگا؟ اب آپ اس پر پابندی لگائے ہوئے ہیں کہ وہ اپنے ماں باپ سے فون نہیں کر سکتی، تو آپ کے ساتھ بیوی بن کر صحیح رہے گی؟ پھر وہ آپ نے اس کے دل کو مجروح کیا، جذبات کو ٹھیس پہنچائی اور چاہتے ہیں کہ بیوی بن کر رہے، اطاعت گزار بن کر رہے۔ تو اگر اطاعت گزار آپ اس کو بنانا چاہتے ہیں، خود بھی اس کے جذبات کی قدر کریں، خود بھی اس کے احساسات کی قدر کریں۔ اگر دونوں طرف سے ایسے ہوگا تو یقیناً اس کا فائدہ ہوگا۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کہ آپ کی یہ سنتیں سب ہمارے لیے ہیں۔ ہم بدقسمتی سے یہ سمجھ بیٹھے کہ سنت ہے وہ صرف مسجد اور نماز روزے کے مسئلے میں ہے، گھریلو زندگی، کاروبار، سیاست، یہ سب چیزوں میں سنت اور سیرت سے کوئی پیغام ہم لینے کے لیے تیار نہیں۔ یہ انداز فکر باطل اور غلط انداز فکر ہے۔ گھریلو زندگی میں بھی سنت کی ضرورت ہے، میاں بیوی کی لائف میں بھی سنت کی ضرورت ہے، شوہر اور بیوی، ماں باپ اور بچے، اسی طرح فیملی لائف، ان سب چیزوں میں سنت پر عمل کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے، لیکن عام طور پہ ایسے نہیں ہوتا۔ اب دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا خیال رکھا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر ایک موقع پر ایسے ہوا، عید کا موقع تھا، مسجد میں کچھ لوگ آئے جس کو آج کی اصطلاح میں ہم کہتے ہیں مارشل آرٹ، یعنی وہ لکڑی کا کرتب وغیرہ اس طرح کی چیزیں کر رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے حضرت عائشہ ٹھہری ہوئی تھی، ام المؤمنین۔ حضرت عائشہ کا مقام دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیچھے ان کو کھڑا کیے اور خود آپ دکھا رہے تھے، یعنی لکڑی اکڑی کے کرتب اور اس طرح کے جو مارشل آرٹ کے طور پر آج کل تو وہ کراٹے اور اس طرح کی چیزیں ہیں، اسی سے ملتی جلتی چیزیں کچھ ایسے لوگ تھے جو دیہات وغیرہ سے تعلق رکھتے تھے، وہ آئے اور مسجد میں یہ کر رہے تھے۔ عید کا موقع تھا، آپ کے پیچھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ٹھہری ہوئی تھیں اور وہ آپ دکھا رہے تھے ان کو یہ جذبات کی قدر اور وہ جذبات کی رسپیکٹ۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، تھوڑی دیر بعد آپ نے محسوس کیا کہ وہ اور دیکھنا چاہتی ہیں تو آپ کھڑے رہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد آپ نے محسوس کیا وہ اور دیکھنا چاہتی ہیں تو آپ ٹھہرے رہے ویسے ہی۔ اور اس کے بعد جب انہوں نے خود کہا ٹھیک ہے بس ہے اب کافی ہے انف، تو پھر آپ اندر گھر میں تشریف لے گئے۔ اب یہ دیکھنے میں چھوٹی بات معلوم ہوتی ہے لیکن یہ ہے بہت بڑی بات کہ اس کے اندر دوسروں کے جذبات شرعی حدود میں رہتے ہوئے ادا کرنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ ہمارا انداز بس ڈو اور ڈونٹ، ہر وقت ڈکٹیٹرشپ،
ہر وقت حکم چلانا، یہی ہم توقع رکھتے ہیں اور یہی عادت بنی ہوئی ہے، یہ شرعی تعلیمات کے خلاف ہے۔ یہ مزاج نبوت کو جو سمجھے اس کے خلاف ہے۔ ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ یہ اچھی زندگی گزارنے کے لیے سنت سے ہمیں کیا پیغام مل رہا ہے، حدیث کو پڑھیے، آپ کو معلوم ہوگا۔ اگر معزز خواتین جو دنیا بھر میں ہمارا پروگرام دیکھ رہی ہیں، اگر وہ سنت رسول کو سمجھیں، کتنی مصیبت اور بوجھ سے اللہ تعالیٰ ان کو نجات دے گا۔ حدیث پر عمل کرنے سے ہر جگہ رحمت، سہولت اور آسانی ہوگی۔ مدینہ منورہ میں اگر جو لوگ زائرین حرم ہیں ان کو معلوم ہوگا، ایک جگہ ہے مسجد مسابقہ کہتے ہیں اس کو، یعنی وہ مسجد جہاں پر ریس کمپٹیشن ہوا تھا۔ تو وہ مقابلہ کس کے درمیان ہوا تھا؟ اصل میں وہ ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ کی ریس۔ اب یہ بہت سے لوگوں کے لیے تعجب ہوگا، خاص طور پر ہمارے علماء کے لیے جو زیادہ غور سے نہیں پڑھتے کہ یہ کیسی بات ہے۔ تو مسجد مسابقہ کا بیک گراؤنڈ وہی ہے۔ کیا بیک گراؤنڈ ہے، ہم انشاءاللہ تھوڑے سے بریک کے بعد اس کو بتائیں گے۔ دیکھتے رہیے پروگرام، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے۔ محمد سید الکونین والعین۔ ناظرین، وقفے سے پہلے ہم بتا رہے تھے کہ میاں بیوی کی اچھی زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے جذبات کی قدردانی کریں، اور یہی سنت ہے۔ اور ہم نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ماحول پیدا کیا۔ ایک مرتبہ آپ تشریف لا رہے تھے کسی سفر سے، اور اس جگہ پر پہنچے، ظاہر ہے وہاں تو اس وقت مسجد وغیرہ نہیں تھی، کھلی جگہ تھی۔ تو جو دوسرے صحابہ آپ کے ساتھ تھے، آپ نے ان کو آگے بڑھا دیا۔ وہ لوگ جب آگے بڑھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں دوڑ لگائی حضرت عائشہ کے ساتھ۔ یہ میریتھن ریس نہیں تھی وہ اس طرح کی کہ جو مکس ہوتے ہیں اور سب لوگ دیکھتے ہیں، ایسا نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ کے علاوہ کوئی نہیں تھا، وہاں ریس لگائی۔ تو پہلے اتفاق کی بات ہے کہ حضرت عائشہ جو ہے تھوڑی سی آگے چلی گئی، یعنی مطلب بیٹ کر دیا۔ اس کے بعد ایک اور موقع پر قریب قریب اسی جگہ سے آپ گزر رہے تھے، تو آپ نے کہا کہ یہاں سے تھوڑا سا ہم بھاگتے ہیں، تھوڑا سا اپنے آپ کو فریش کرنے کے لیے۔ تو پھر ایسے ہی ہوا، تو اب کی بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے گئے۔ حضرت عائشہ کے ذہن میں وہ پہلے والی بات نہیں تھی۔ آپ نے فرمایا کہ وہ پہلے تم بیٹ کیے تھے نا، یہ اس کا بدلہ ہو گیا کہ اب میں نے بیٹ کیا، اب دونوں برابر۔ جب ان کو معلوم ہوا، او ہو آپ اچھا یہ کر رہے تھے مجھے پیچھے کرنے کے لیے، تو لیکن بعد میں ان کو محسوس ہوا۔ مطلب اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی پیار اور محبت کی زندگی تھی، کتنے ایک دوسرے کی قدردانی کرتے تھے، کتنے ایک دوسرے کے جذبات کو سمجھتے تھے۔ آج اگر ایسے کریں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا حرکتیں کر رہا ہے، یہ معیوب ہے یا غلط ہے، کیونکہ ہم سنت نہیں پڑھتے، سیرت کو سمجھتے نہیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو طریقہ ہے اس کو نہیں سمجھتے۔ ایک مرتبہ دیکھیے ایسے ہوا کہ آپ گھر میں تشریف فرما تھے، اتنے میں ایک ام المؤمنین کی طرف سے اچھا کھانا پکا۔ اب وہ اچھا کھانا جو ہے انہوں نے اس میں سے کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھیجا۔ اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری دوسری ام المومنین کے پاس تھی۔ اب جب وہ کھانا آیا تو جن کے گھر آپ تھے، ظاہر ہے ان کو تو ذرا تکلیف ہوگی نا کہ آج میری باری ہے تو یہاں کھانا کیوں بھیجا، تو اس لیے وہ تھوڑا سا جذبات میں آ کر انہوں نے ٹچ کیا، وہ کھانا جو لانے والا تھا اس کے ہاتھ پر لگا، برتن نیچے گر گئی۔ اب وہ پلیٹ نیچے گرنے کی وجہ سے ٹوٹ گئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں کیا کرنا چاہیے تھا؟ ہم اور آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ اگر ایسی حرکت کوئی کرے اور آپ ہوتے اور گھر میں اپنی بیوی ایسے کھانا گرا دے تو کیا کریں گے؟ پٹائی کر دیں گے اس کی، غصہ کریں گے، اس کا گالی گلوچ کریں گے۔ مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ان کو کچھ نہیں کہا جنہوں نے دھکا مار کر وہ کھانا گرا دیا تھا، کیونکہ آپ جانتے تھے یہ ان کے جذبات ہیں۔ کیوں جذبات ہیں؟ اس لیے کہ آج میرا دن ان کے گھر میں ہے، وہ انٹرفیرنس کیوں کر رہی ہیں کھانا بھیج کر؟ تو آپ نے ان کے جذبات کو سمجھا اور آپ نے انہیں کچھ نہیں کہا، بلکہ آپ نے کھانا خود اپنے ہاتھ سے اٹھایا اور کہا کہ جو پلیٹ ٹوٹ گئی ہے یہاں سے اچھی پلیٹ ان کے گھر بھیج دی جائے گی، کھانا تم کھا لو لیکن جو اچھی پلیٹ ہے وہ بھیج دیں گے۔ اور لانے والے سے کہا دراصل تمہاری ماں ام المؤمنین، تو آپ نے فرمایا یہ غیرت کا تقاضا ہے اس لیے انہوں نے یہ کیا، یعنی ان کی آپ ترجمانی کر رہے ہیں اور ان کا ڈیفنس کر رہے ہیں۔ الٹا یہ کہ ان کو غصہ کرنے کے بجائے ڈیفنس کر رہے ہیں کہ میری یہ باری کا دن ہے اور آپ اگر کھانا بھیجیں گے ان کو غصہ آئے گا، اس لیے انہوں نے جو حرکت کی ہے یہ حرکت اس حساب سے دیکھا جائے تو کوئی زیادہ
بڑی حرکت نہیں ہے یا گڑبڑ والی بات نہیں ہے۔ اس سے آپ سمجھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک گھر والوں کے ساتھ کس درجے کا ہوا کرتا تھا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ سے ایک مرتبہ پوچھا گیا، گھر میں آپ کی روٹین کیا ہے؟ باہر جو کچھ کرتے ہیں ہمیں معلوم ہے، گھر میں کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، گھر میں جب آپ ہوتے ہیں تو گھر والوں کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتے ہیں، ہیلپ کرتے ہیں۔ آپ میں سے ہیں گھر والوں کے ساتھ ہیلپ کرنے والے؟ کبھی جھاڑو دینا، کبھی برتن صاف کرنا، یا کبھی کپڑا؟ بہت کم لوگ ہوں گے نا، یا زیادہ نہیں ہے؟ کہہ دیں نہیں ہے زیادہ، کہ بہت سارے لوگ گھر میں کام کرنے کو کسرے شان سمجھتے ہیں نا، پوزیشن کے خلاف، کہ میں کیا کام کروں گا، یہ کام میرا تھوڑی ہے، یہ تو بیوی کا کام ہے کہ سارا برتن صاف وہ کرے، کپڑے صاف وہ کرے، گھر صاف وہ کرے، سب کچھ وہ کرنا چاہیے، میں کیوں کروں گا؟ عام طور پہ یہ ہے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی شخصیت، اللہ نے آپ کا اتنا اونچا مقام دیا، مگر آپ کا انداز دیکھیے کہ گھر میں ہیلپ کر رہے ہیں گھر والوں کا، گھر والوں کے کام کاج کا۔ یہ بھی سنت ہے ہمارے لیے، یہ بھی ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ عورتوں کے ساتھ آپ نے جو برتاؤ کیا، آپ نے ان کی ایک سائیکالوجی اور فزیکل کنڈیشن کو بھی بتایا۔ آپ نے فرمایا کہ دراصل ان کی طبیعت میں کچھ تھوڑا سا ٹیڑھا پن ہوتا ہے، یہ ان کی جو نیچر ہے، یہ اس کا تقاضا ہے، جس کو کہا گیا کہ وہ جیسے ایک پسلی سے پیدا ہوئی، اور پسلی عام طور پر کیا ہوتی ہے، ربس جو ہیں وہ تھوڑے سے کراس ہوتے ہیں، تو اس لیے عقل مند آدمی وہ ہے جو کراس رکھتے ہوئے اس سے فائدہ اٹھائے۔ اگر آپ پوری اس کو سیدھی کریں گے تو کیا ہوگا، باڈی پوری گر جائے گی، باڈی کا بیلنس خراب ہوگا۔ اسی طرح عورتوں کی طبیعت میں اس طرح کی تھوڑی سی چیز ہوتی ہے، اگر آپ اس کو برداشت کر لیں گے، 90%، 95% اللہ نے جو خوبیاں رکھی ہیں اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اگر آپ 5% چیزوں کو پک اپ کرنا شروع کر دیں گے، منفی چیزوں کو، تو پھر کیا ہوگا، 90 یا 95% جو خوبیاں ہیں اس کو آپ گنوا دیں گے، اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ تو عقل مند آدمی کون ہے؟ جو 95% خوبیوں سے فائدہ اٹھائے، یا 5% کی طرف دیکھے۔ 95% سے فائدہ اٹھانے والا عقل مند ہے، تو جو چھوٹی موٹی کمزوریاں ہیں برداشت سے کام لیں، حوصلے سے کام لیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے رحمت فرمائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا فَاسْتَوْصَوْا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، سب لوگوں کے لیے یہ ہدایت ہے، مردوں کے لیے اور جو ذمہ داران ہیں ان سب کے لیے، کہ تم عورتوں کے ساتھ بہتر سے بہتر سلوک کرو، اچھے سے اچھا معاملہ کرو۔ اور آپ نے فرمایا میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنے والا ہوں، حتیٰ کہ آپ نے یہاں تک فرمایا خیرکم خیرکم لاہلکم، تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ مسجد والے تعریف کریں، دوسرے درجے کی تعریف ہے، کمیونٹی والے تعریف کریں، سیکنڈ کلاس تعریف ہے۔ فرسٹ تعریف کس کی طرف سے ہونی چاہیے کیریکٹر کی؟ آپ کی اپنی بیوی کی طرف سے۔ اور آپ نے خود اپنی مثال دی، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، میں تم میں سب سے بہتر ہوں اپنے گھر والوں کے ساتھ، سلوک میں، معاملات میں، اپنے گھر والوں کے ساتھ میں اچھے سے اچھا سلوک کرتا ہوں۔ اب دیکھیے جذبات کی قدر کرتے ہوئے آپ نے جو بات فرمائی کہ عام طور پر سفر سے لوگ آتے تھے، اس زمانے میں بڑا طویل سفر ہوتا، فون کی سہولت تو تھی نہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتا کہ سفر سے آتے ہی سیدھے گھر میں داخل ہو جاتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے کس حد تک خیال رکھا۔ آپ نے فرمایا ایک سفر سے آپ جب واپس آ رہے تھے، آپ نے کہا کہ خبردار اچانک گھر میں نہیں جانا کوئی بھی، تھوڑا سا انتظار کرو، مسجد میں بیٹھ جاؤ، گھر میں اطلاع بھیج دو، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد جاؤ۔ کتنی بڑی حکمت ہے! کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ تم سفر سے واپس آ رہے ہو، گھر والوں کو تو معلوم نہیں تھا نا آج ایگزیکٹلی آپ آنے والے ہیں، ہو سکتا ہے وہ کنگھی چھوٹی کپڑے وغیرہ ان کے ٹھیک نہ ہوں، اگر آپ تھوڑا سا ان کو ٹائم دیں گے، وہ اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے، تو پھر آپ جائیں گے تو آپ کو خوشی ہوگی۔ اور اس کے بجائے آپ اچانک گھر میں چلے گئے، بیوی کے کپڑے ٹھیک نہیں ہیں، چھوٹی اس کی ٹھیک نہیں ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، آپ کو خوشی ہوگی؟ آپ کو خوشی نہیں ہوگی، تکلیف ہوگی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کتنی دونوں کے جذبات کی قدر کر رہے ہیں، آپ کے بھی بیوی کے بھی۔ بیوی کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس کو ٹائم دیں کہ معلوم ہو کہ شوہر آ رہا ہے، شوہر کو بھی چاہیے کہ اس کی ریسپیکٹ کرے۔ اور آج کل کا جو زمانہ ہے اس میں جیسے موبائل فون ہے، اس کی سہولت ہے، اگر کوئی سفر سے آ رہا ہے پہلے سے فون کر دے میں فلاں وقت پہنچوں گا، تاکہ گھر والوں کو بھی پتہ ہو فلاں وقت شوہر آنے والا ہے، تو اس کے لیے وہ تیار ہو کر بیٹھے، تو آپ کو بھی خوشی ہوگی اور اسے بھی جو ہے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ پھر اسی طرح شرعی اعتبار سے ایک اور حکم دیا گیا
کہ وہ آدمی انتہائی بے غیرت قسم کا آدمی ہے جو میاں بیوی کی باتیں آ کر دوستوں میں بیان کرے، باہر لوگوں کے اندر بیان کرے۔ شریعت میں سخت ممانعت کی گئی اس کی۔ یہ لوگ جو ہے بے خیالی میں جب مجلس میں بیٹھتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ گپیں مارتے ہوئے اپنی پرسنل باتیں، گھریلو زندگی کی باتیں آ کر باہر بیان کرتے ہیں، اس کو شریعت سخت منع کرتی ہے۔ آپ کی بیوی کی اس کے اندر بے عزتی ہے، خود آپ کی اپنی بے عزتی ہے۔ آپ پسند کریں گے کہ آپ کی بیوی جا کر باہر آپ کے بارے میں جو پرسنل باتیں ہیں وہ باہر جا کر بیان کرے؟ اسی طرح آپ کو بھی نہیں کرنا چاہیے کہ میاں بیوی کی جو باتیں ہیں وہ صرف ان دونوں کے درمیان ہونا چاہیے، کسی تھرڈ پرسن کو معلوم نہیں ہونا چاہیے، ورنہ بتایا گیا کہ وہ آدمی جو ہے ان شر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامہ، کہ وہ آدمی قیامت کے دن بہت برا آدمی سمجھا جائے گا جو میاں بیوی کی باتیں آ کر دوسروں کے سامنے اس طرح سے بیان کر دے۔ شریعت اس کو پسند نہیں کرتی۔ اسی طرح سے اور بہت ساری باتیں ہیں کہ دونوں کو ایک دوسرے کے جذبات کی قدر کرنی چاہیے۔ شوہر سمجھے کہ بیوی بھی انسان ہے، اس کے جذبات ہیں، اور بیوی کو بھی سمجھنا چاہیے کہ شوہر بھی انسان ہے، اس کے اپنے جذبات ہیں۔ دونوں اگر اس طرح سے سمجھیں گے تو دیکھیے کتنی بہترین زندگی گزرے گی۔ یہاں پر ہم تھوڑی دیر کے لیے وقفہ دیں گے تاکہ اگر آپ کا کوئی سوال ہے پہلے آپ سوال کر لیں، پھر آگے ہم لیکچر دوسرا شروع کریں گے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ آپ نے پچھلے درس میں ایک بات کہے تھے، وہ سمجھ نہیں پائے ہم برابر سے، جیسے کہ کوئی بعد میں اسلام لاتا ہے، شوہر یا بیوی میں سے کوئی ایک، اور ان کا جو آپ نے ٹائم پیریڈ بتایا 1 مہینہ بھی رہا تو پھر ان کو جدید نکاح کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر اس بیچ میں وہ دونوں ہم بستری کرتے ہیں تو شریعت میں اس کا کیا حکم ہے؟ جیسے کہ شوہر مسلم ہے اور بیوی نان مسلم ہے، اور بیوی نان مسلم ہے یا شوہر مسلم ہے، تو ایسے میں ہم بستری ہوتی ہے اور اتفاق سے اگر حمل بھی ٹھہر جائے تو اس میں شریعت کیا حکم دیتی ہے؟ دیکھیے اگر شوہر اور بیوی اس میں سے ایک مسلمان ہو اور دوسرا مسلمان نہ ہو اور ان کے آپس میں تعلقات ہو جاتے ہیں تو اس کا حکم کیا ہے؟ تو تعلقات رکھنے سے منع کیا گیا۔ اگر کوئی مسلمان ہو جائے شوہر یا بیوی اور دوسرا آدمی مسلمان نہ ہو تو رشتے میں تو باقی رہے گا، تعلقات نہیں رکھ سکتا۔ اس کی دلیل ایسی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو داماد تھے ابو العاص، حضرت زینب، ظاہر ہے کہ وہ مدینے میں تھیں، ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے، ایک مرتبہ وہ مدینہ آئے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت ان کو دی تھی کہ آپ گھر میں تو رکھ سکتے ہیں لیکن ان کے تعلقات نہیں ہو سکتے کیونکہ ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے۔ تو اس حدیث کی روشنی میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر ایک مسلمان ہو تو تعلقات نہ رکھے، اتنی دیر تک انتظار کرے۔ جزاک اللہ شیخ۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام۔ شیخ آپ نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور عائشہ رضی اللہ عنہ ایک دفعہ بھاگ رہے تھے، اور آپ نے یہ بھی کہا کہ اس ٹائم وہاں پہ کوئی نہیں تھا، تو میرا یہ سوال ہے تو یہ حدیث کون ذکر کیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود ذکر کیا کیا؟ اس کو جو ہے نا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان کیا، ام المؤمنین نے بھی بیان کیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب چیزیں لوگوں کو بتاتے تھے تاکہ معلوم ہو دین کیا ہے، سنت کیا ہے، میاں بیوی کے حقوق کیا ہیں۔ بلکہ اس کے اندر جو لفظ ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا یہ پہلے واقعے کا جواب ہے، یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ جی یہ اور اس طرح کے ہمارے اور بھی بعض سوالات ہیں، لیکن چونکہ وقت ہمارا محدود ہے، انشاءاللہ تعالی آئندہ لیکچر میں مزید معلومات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ انتظار کیجیے ہمارے آئندہ لیکچر کا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته